پہلی زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. پڑھا کرو کہ اللہ اپنے آپ کو کیسے بتاتا ہے. دکھ رہا ہے. میں مدرسے کے طالب علم بھی نہیں پڑھتے تمہیں. اللہ کی تعریف سنو. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. وہو العزیز الحکیم. عزتوں حکمتوں لہو ملک السماوات والارض. زمین آسمان کا اکیلا بات. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ایک آیت بیچ میں یاد آ گئی. میرا رب کہتا ہوں میرے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو زمین آسمان میں جنگ شروع ہو جاتی. ایک حصہ کہتا میں اس آسمان پہ قبضہ کروں گا. وہ کہتا یہ میرا آسمان، میں اکیلا ہوں. لم یلد کسی کا باپ نہیں ہوں. لم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہوں. لم یتخذ صاحبہ میری کوئی بیوی نہیں. ولا ولدا میرا کوئی بیٹا نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک میرا کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل میرا کوئی مددگار نہیں. فکبرہ تکبیرا. اس کو کہے اللہ اکبر. کہو اللہ اکبر کا پتہ کیا مطلب؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے. تو ایک حاصل ہے اللہ نال. مخلوق اور خالق میں کوئی ریشو قائم ہو سکتی؟ مخلوق ہے کہ ایڈی وڈی ہو گئی. جبریل میکائیل. خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو نہیں کہ جبریل چھوٹا اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا. نہیں. اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنے اور تم رب کی تعریف لکھو، کبریائی لکھو، وہ خشک ہو جائیں پھر اللہ بھر دے، پھر لکھو. وہ خشک ہو جائیں پھر اللہ بھر دے، تم پھر لکھو. وہ خشک ہو جائیں تم پھر لکھو، اللہ بھر دے. قیامت تک ساتوں سمندر بھرتے رہو اور لکھتے رہو اور وہ خشک ہوتے جائیں. جتنی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر من ان یوسف. جتنی بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہو اللہ اس سے بڑا ہے. ایرے جو تبلیغ والے آتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑے، تیری دکان چھوٹی اللہ بڑے. اللہ بھی ہنستا ہوئے کبھی کی ہنسا کتنی جانتے میرے لال سمندر چھوٹے اللہ بڑے. بھائیو اللہ کو ساتھی بنا، اللہ سے یاری لگا. یہ دل اللہ کو دے دو. اللہ کی قسم زندگی کا مزہ اس دن شروع ہوگا جب یہ دل اللہ کی محبت میں دھڑکنا شروع کرے. جب تک اس میں اللہ کی محبت کا پودا نہیں لگتا. جانور ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں. روٹی کھاونی ہے، پانی پیمنا ہے، مزدوری کرنی ہے، دکان چلاونی ہے، میل چلاونی ہے، ذمہ دارہ کرنا ہے، کڑک بیچنی ہے، سودا بیچنا ہے، کپڑا بیچنا ہے. یہ جانوروں کی زندگی. کھانا کمانا، بچے پالنا. یہ دل اللہ کا ہو جائے، اس میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، پھر زندگی کا مزہ ہے. اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے کہیں دور نہیں ہے، کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے. کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ. آگے بولو. یہ اللہ نے پتہ بتایا ہے اگر مجھ تک پہنچنا ہے میں عرشوں پر ہوں، وہاں سے تم سے یاری لگا لوں گا. بس میرے محبوب کی غلامی اختیار کر کی. محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اس سے جاری لگا لو. اب ایک بات سمجھاتا ہوں. اللہ 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. کوئی نقطہ ہے؟ محمد 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال. کوئی نقطہ ہے؟ احمد میرے نبی کے 2 نام قرآن میں آئے ہیں. احمد 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال. کوئی نقطہ ہے؟ اللہ نے کیسی برابری کی ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے. کیوں کہ نقطے والے حرف کو اپنا مطلب بتانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے. با کو اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نشان کی ضرورت ہے. تا کو 2 نشان کی ضرورت ہے. با کو 3 نشان کی ضرورت ہے. جیم کو 1 نقطے کی ضرورت ہے. خا کو 1 نقطے کی ضرورت ہے. ان کو کہتے ہیں حروف معجمہ. اور الف ہا دال را سین صاد لام یہ جو بغیر نقطے کے ہیں یہ طاقتور ہیں. انہیں کسی کی
محتاجی نہیں اپنا مطلب بتانے کے لیے، ان کو حروف مہملہ کہتے ہیں۔ میرے رب نے اپنا نام 4 حرفوں سے بنایا، نقطہ کوئی نہیں۔ اپنے حبیب کے 2 نام رکھے، 4 حرفوں سے کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اب دیکھنا اللہ نے کلمے کو کیسے تولا ہے۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ، آگے زور سے بولو، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، گن لوے اجے۔ محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں۔ صحیح نا یاری، محمد ہی بن جاؤ، کوئی بڑی گل کو نہیں۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، سارا کچھ اندر ہے، اسے محمدی بنا دو، ظاہر کو بھی اندر کو بھی محمدی بنا دو۔ اللہ تجھے محبوب بنا لے تو اس سے پیار کرے گا، محبت کی نظریں تیرے اوپر پڑیں تو ہاتھ اٹھائے گا، تو فرشتوں سے بھی کہے گا میرے بندے کی مدد کو پہنچ۔ یہ میرے نبی کی غلامی، میرے نبی کی غلامی۔ قرآن میں قسمیں آئی ہیں، آخری قسم ہے والعصر، اور پہلی قسم ہے سورۃ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میں شور کوٹ والے نو سنا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ذرا غور کرنا، جو قسم اٹھانے والا ہے نا وہ خود اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرے نبی کا رب ہے۔ اور تھوڑا غور کرا جائے، وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ کوئی رب محمد ہو رہے اور قسم چاون والا کوئی ہو رہے؟ غور کرو، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یا اللہ ہیں تو آپ ہی فرما رہے ہیں میرے محبوب مینو تیرے رب دی قسم۔ یہ عربی میں اظہار محبت ہو، یہ اظہار محبت ہے، تیرے رب کی قسم، یعنی میں تیرا ہی ہوں اور کسی کا نہیں، تیرے رب کی قسم۔ اس میں جو چاشنی ہے میں کمیں کاٹ کے دکھاواں تمہیں، جو اس میں محبت ہے، جو شہد ٹپک رہا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کو کہتی ہائے میرا لال، کنا نال سن دے ہو نا، لیکن اس میں جو ماں کی ممتا ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ ہائے میرا چاند، ہائے میرا لال، ہائے میں مر جاؤں، لفظ کا ترجمہ معلوم ہے، لیکن اس میں جو جذبات ماں ہیں، ممتا، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کائنات۔ تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب، شور کوٹ والوں کو بتا دے جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے مردود ہیں۔ سید قریشی نہیں چلتا اتھے محمدی سکہ چلتا ہے۔ ابو لہب سید بھی ہے، قریشی بھی ہے، چاچا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب اور چلا گیا جہنم کی آگ میں۔ اور بلال حبشی کا بیٹا، ادھے دادے دا کی نام ہے، مینوں کسی کتاب سے نہیں ملیا، اتنا بے نام بندہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام، دمشق۔ میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ۔ ابوبکر عمر ساتھ ہیں کہ جب قیامت کا دھماکہ ہوگا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا۔ بلال کتھے؟ شام، دمشق، 800-900 کلومیٹر دور۔ فرمایا میرے قدموں سے نکلے اور نکلتے ہی باہر اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی لائی جائے گی، وہ میرے آگے چلے گا، میں براق پہ چلوں گا، ابوبکر عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے، باقی میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے اللہ بلال سے کہے گا اذان سنا لو، تو بلال اونٹنی پہ چڑھ کے کہیں گے اللہ اکبر اللہ۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ میرے رب کے کرم سے اللہ ایمان پہ دنیا سے لے جائے، قیامت کے دن بلال کی اذان اللہ سنائے۔ یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ محمدی بننے سے، سید بننے سے نہیں، محمدی بننے سے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، بہت ساری اپنی مرضی پہ گزار لی ہے، اب باقی اللہ کے نبی کی مرضی پہ گزار۔ دیر گزر گئی تھوڑی رہیا، ہماری جانگلی زبان میں ایک مثال ہے داگڑ دیا، ڈھیر گزر گئی تھوڑی رہیا، تو ڈھیر گزاری بیٹھے ہیں، اور ڈھیر کم زیادہ کا بھی
دھوکہ نکل گیا، میرا تو جوان خوبصورت بیٹا سے میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں، ساری زندگی دنیا کچھ نہیں بولا، دنیا حقیر ہے بولا، لیکن یہاں سے بول، جب جوان بیٹے کو قبر میں اتارا تو اب یہاں سے بولتا ہوں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ بے وفا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری دنیا کے وزیر اور بادشاہ یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے چھوڑو، ہمارا ریڑھی والا بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ہمارا دکاندار بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے سامنے نہ اللہ ہے، نہ اللہ کا رسول ہے، نہ اس کے سامنے آخرت ہے، وہ بس یہیں اسی کو سب کچھ سمجھا۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، ٹھیکری مرض سے ہی مردے نو لگ جیسی پتا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دیکھو، بادشاہوں سے تعلق بنانا ہو تو ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر بیچنا پڑتا ہے، غیرت بیچنی پڑتی ہے، حرام کما کے ان کو تحفے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ حلال سے تو کوئی نہیں پورا اتر سکتا، اور پھر ان کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، جھوٹی، ہر شے اندروں رڑ گئی کہ پھر بھی وہ تواڈے نہیں بن دے، وہ غرض دے، غرض جس کے پاس ووٹ ہیں اس کے ہیں، وہ تمہارے کچھ نہیں۔ اور اللہ شہنشاہ، شہنشاہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اس سے یاری لگانی ہو، ایک سجدہ زمین پہ کرنا، اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو بے کے آخ دے ہائے اللہ فی دے دے، آج تو بعد میں تیرا بندہ، تو اللہ پچھلے سارے معاف کر کے کہتا آجا پھر میں تیرا رب۔ اور کتنی چھوٹ دی ہے، کتنی چھوٹ دی ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ۔ نوجوان بیٹھے ہو، آج کل نافرمانی کا زمانہ ہے، میرے پاس 3 نوجوان ہے، کہا جی ہم نے اتنے گناہ کیے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہماری بخشش کوئی نہیں، تو ہم نے کہا جو کرنا ہے اتھے ہی کر لو، نہ کدی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھیا، نہ عید پڑھی، نہ جمعہ پڑھیا، 2 روزے رکھے تو شراب پی کے افطاری کی، ایسے سمجھا بھائی بخشش تو ہے نہیں، ایتھے ہی کر لو۔ تو ایک دن ہماری گاڑی میں ہمارا دوست بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اب میں یہ حدیث بیان کرنے لگا کہ اس میں یہ حدیث ہم نے سنی کہ آپ نے کہا اللہ کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ شور کوٹ کی زمین سے اٹھا اور تہ در تہ اٹھاتا اٹھاتا آسمان کی چھت کو لگا دے، رب ذوالجلال کی قسم سارے فرشتے انسان جنات گناہگار ہو کے گناہ کریں، قیامت تک کریں، آسمان تک نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک اتنے کرے کہ آسمان کو لگا دے، ایک باری آکھے یا اللہ معاف، میں کہوں گا جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ وہ اکھڑنے کے لیے اسی تو حیران ہو گئے، سن تو پتہ ہی نہ ہے بھئی رب اتنا مہربان۔ اسی اسی دن توبہ کی تھی، یہ رمضان کا فوراً بعد کی بات، کہ پورے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، شراب چھوڑی، بدماشی چھوڑی، فحاشی چھوڑی، اور توبہ کر لی ہے۔ ایک حدیث سن کر کہ اللہ اتنا مہربان، اتنے گناہ کروں کہ آسمان کی چھت کو لگاؤں، اور پھر صرف ایک بول پر وہ کہ جاؤ معاف کی۔ ہماری جماعت کے چونیاں، وہاں تھا ایک ڈان رسا گیر بھی، قاتل بھی، اور مافیا، قبضہ مافیا، چودھری حاکم۔ تو وہ علاقہ بریلوی بھائیوں کا تھا، وہ کہیں بڑے تبلیغاں کر دے چودھری حاکم نو مسلمان بناؤ تو پھر پتہ لگے۔ میں کہے گا اللہ کرن والا ساڈے واسطے ہے کوئی گل کرنا ہی ہے۔ ہم نے 2 ساتھی بھیجے، اس کو تیار کر کے چونیاں لے آئے، مجھے امیر صاحب نے کہا بات کرو، میں انہوں ویکھا تو کوئی 6.5 فٹ دا، میں اگو چڑی جیا، ایڈا دا منہ، ایڈیاں دیاں مچھاں، ایڈیوں دے وال، ایتھوں دیاں ٹباں، چادر بالکل پنجاب والی، زمیندار والا چولا بھی، چادر بھی۔ میں تو این لگا بھی جی میں ہاتھی دے اگو چوہا بیٹھا، ان میں نے سمجھ ہی نہ آوے میں گل کی کراں۔ خیر مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، میں نے کوئی 10 منٹ بات کی تو مجھے اس نے روک دیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایک گل دس،
کہ ایک شرک نہیں کیتا کہ سارے گناہ کی معافی ہو جائے، ایک شرک باقی گناہ معافی۔ میں اب رو رہا ہوں جس درد سے اس نے اس بات کو بھی 20 سال سے اوپر ہو چکا، ایک شرک بھی ہو جائے شاہ صاحب ایک بڑی گل تجھے ایک بولنا اللہ سارے معاف کر دیں۔ لو جی عشاء تک ہمارے ساتھ رہا، کھانا کھایا، گھر گیا، اگلے دن زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، ان کے مالکوں کو بلا کے کہنے لگا اے اپنی زمیناں واپس۔ وہ ایڈے ڈرے نہیں چودھری صاحب تسی ہی رکھو سانو ٹھیکہ دے دے، پتہ نہیں قدم مڑ سوئی پھر جاوے۔ اسے کہا نا بھائی اب پچھلے معاف کرو تے اے اپنی زمیناں لے جاؤ، جن کے پیسے دبائے ہوئے تھے ان سے وعدے کیے سب کے پیسے ادا کرو۔ اور اوپر کاتب تقدیر کیا فیصلہ کر چکا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا، اور اس نے نمازیں شروع، ساری گندگیاں چھوڑی، اور جن کو ادا کر سکتا تھا وہ ادائیگیاں کرتا رہا۔ 6 مہینے بعد فوت ہو، موت سر تے کھلوتی ہے تو اللہ نے سانو توبہ کا ذریعہ بنا۔ تو بھائیو سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی کہ بیچ میں محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی ہر ادا محفوظ ہے، اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ ہمارے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ تو بیچارے گانوں کی طرزوں پہ پڑھتے ہیں، میرے رب نے اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے، کہاں؟ قرآن میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف رب کی نعت خوانی سناؤں گا، میرے نبی کی نعت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والنجم اذا ہوا۔ یہ معراج، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بغیر ترجمے کے مزہ لو اپنے نبی کی نعت خوانی کا۔ کون نعت خوانی کر رہا ہے؟ اللہ۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک بول سن، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، اس کی زبان پہ اللہ بول۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين او ادنى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ۔ فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ یہ میرے نبی کی نعت اللہ نے پڑھی، میں اس کا ترجمہ کرنے لگوں تو مجھ سے رات ساری تو بھی بیٹھے رہا سو، میں بھی بیٹھا رہا سو، لہذا صرف قرآن سے مزہ لو کہ وہ کیا ہستی ہے جس کی اللہ نعت کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے۔ تو تسی او دے طریقے چھڑ کے تے دنیا دے طریقے تے ٹر دیو تو خیال نہیں جو تمہارے لیے پس گیا۔ کوئی وفادار ڈھونڈ کے لاؤ اس جیسا، پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرو، پھر اس کے طریقوں کو ذبح کرو، پھر سود پہ جاؤ، حلال
جھوٹ پہ جاؤ، زنا پہ جاؤ، شراب پہ جاؤ، سیاست پہ جاؤ، گالی گلوچ پہ جاؤ، اور دیکھو تو صحیح کیا کر دیا انہوں نے امت کے لیے۔ ایک رات آپ لیٹے ہوئے ہیں اما عائشہ کے ساتھ، تو ایسے پہلو بدلتے ہیں، پھر ایسے پہلو بدلتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دیر بعد ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد یوں ہو جاتے ہیں۔ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو پریس کر کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ آپ ایسے سیدھے ہوئے کہا دھوپ، اور میرا نبی کہہ رہا ہے، حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ تو آپ کو کیا کمی ہے؟ آپ اللہ سے مانگے، اللہ دروازے کھول دے گا۔ کہ نہیں عائشہ نہیں، میرے بھائی پہلے نبی اسی بھوک میں گئے، میں بھی اسی بھوک میں اللہ سے۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اولاد بھی ذبح کر، کسی نبی کی اولاد ذبح نہیں ہوئی سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ ایک، یہاں تو پورا خاندان ذبح ہو گیا۔ اہل البیت، فاطمہ کون ہے؟ جنت کی عورتوں سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، کن کی ماں ہے؟ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ کس کی بیگم ہیں؟ علی مرتضی اسد اللہ الجبار، اللہ کا شیر۔ آپ نے فرمایا حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ میری بیٹی عورتوں کے سردار، اور علی ان تینوں سے افضل ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے ویکھو سارے ویکھو، پنجے سے پنجہ میں لایا اور یوں کھینچنا شروع کیا، ایتھے لے آندا سینے تے رکھیا، فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تجھ پر دکھ آنے والے ہیں تو تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، راضی ہو؟ راضی ہو؟ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا رسول اللہ میرا گھر تو پورا ہو گیا، میں راضی ہوں یا رسول اللہ۔ یہ بشارت کسی کو نہیں ملی، صرف علی کو ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ ملنے گئے، بیٹی کو بیمار تھی، پتہ چلا بیمار ہیں، ایک صحابی ہیں عمران، وہ بھی ساتھ ہیں۔ جب اندر جانے لگے تو کہا بیٹی میں اندر آؤں، میرے ساتھ ایک اور بھی ساتھی ہیں عمران۔ سیدہ نے عرض کیا بابا میرے گھر میں چادر نہیں پردہ کرنے کے، اے چادر تو یہ تھے کلین ادھر ممبر تے بچھائی ہوئی، تو جنت کی سردار کے گھر میں چادر نہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے، میرے نبی نے اپنی چادر اتار کے دی، بیٹی اس سے پردہ کر۔ جب اندر آئے اور پوچھا کیا حال ہے تو وہ سینے سے لگ گئی اور رونے لگی کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی کھانا۔ یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ میرے نبی اہل البیت امت کے سرداروں کا گھر، اور اب بیماری ہے دوا کوئی نہیں۔ جو احد کے پتھر کھا کے نہیں روئے ان کو بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا۔ آپ نے ایسے ان کو سینے سے دونوں بازوؤں سے لگایا اور ان کے سر کو چوما اور اس پر اپنی ٹھوڑی کو رکھا اور روتے ہوئے کہا بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام واقع، میری بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں روٹی کا ایک لقمہ۔ کس کے لیے کیا؟ امت کے لیے، میرے رب نے۔ اور پھر فرمایا میری بیٹی میرے رب نے مجھے کہا، میرے نبی آپ فرمائیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے، میں سونے کا بنا دیتا ہوں، آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، جب بھوک لگے گی آہوزاری کروں گا، جب کھاؤں گا تو شکر ادا کروں گا۔ یہ فقر کیوں اختیار کیا کہ امت میں اکثر غریب لوگوں نسل ذبح کیوں کروائی؟ اگر آپ بدر میں فرشتے اتروا سکتے تھے تو کربلا میں بھی اتر سکتے، وہاں کیوں نہیں اترنے؟ 17 اہل البیت ذبح ہوئے، 17 ہے ہمت۔ یہ جو میرا بیٹا فوت ہوا ہے، ایک چھوٹا تھا اس کا بازو ٹوٹ گیا تو وہ چیخیں مارتا تھا درد کی وجہ سے، میں باہر بھاگ گیا، مجھے اس کا درد برداشت نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی موت کو بھی دیکھنا قدر میں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹا گیا، بھائی گیا، بھتیجا گیا، پھر بھائی گیا، بھتیجا گیا، پھر بیٹا گیا، پھر بھائی گیا، بیٹا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسین تو مشہور ہیں، عباس بھی مشہور ہیں۔ 3 جھنڈے تھے کربلا میں، سیدھے ہاتھ پر زہیر بن قین، الٹے ہاتھ پر حبیب بن مظاہر، درمیان میں عباس جن کو علمدار کہتے ہیں۔ عباس، جعفر، محمد، ابو بکر، عمر،
حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، 5 بیٹے